والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يريد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے کامیابی کے اصول اور ناکامیابی سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک دین مرحمت فرمایا ہے، ایک دین عطا فرمایا ہے. یہ ضروری ہے اور دین زندہ ہوتا ہے دین کی محنت سے، لہذا دین کی محنت سے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موٹی سی بات ہے کہ دین زندگیوں کے اندر ہوگا، اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے. اور دین زندگیوں کے اندر نہیں ہوگا تو دنیا کے سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے کامیابی، فلاح، بہبود یہ حاصل نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر چیزوں کے بننے اور بگڑنے کے، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ رب العزت نے دین اور اعمال کے اوپر رکھا ہے. زندگی کا اچھا یا برا ہونا، زندگی کا تنگی یا آسانی کے اندر ہونا، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے تعلق جو رکھا ہے وہ اعمال کے ساتھ بھی رکھا ہے، ایمان اور اعمال کے ساتھ میں رکھا ہے کہ جب اعمال بنیں گے زندگیاں بنیں گی، اعمال بگڑیں گے زندگیاں بگڑیں گی. اعمال درست ہوں گے، اگر انفرادی طور پر آدمی اپنے اعمال کو درست کرے گا تو انفرادی اس کی زندگی کے اندر سدھار آئے گا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر، امت کے اندر، سب کے اندر سدھار آئے اور سب کے اندر ٹھیک ہو جائے اور سب کے حالات درست ہو جائے تو اجتماعی طور پر اعمال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زندگی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا قبضہ اور ساری چیزوں کی قدرت اور ساری چیزوں کی طاقت یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے. سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ بھی اللہ بنا رہے ہیں، اور زمین کے پیٹ کے اندر جو غلہ ہے، جو دانہ ہے، وہ بھی اللہ بنا رہے ہیں. کھیت کے اندر ہم نے بیج ڈال دیا تو ضروری نہیں کہ کھیتی ہو جائے گی، اور ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ٹھہر گیا تو ضروری نہیں صحیح سالم پیدا ہو جائے گا. یہ سب تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں محتاج ہیں اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے سمجھایا ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بھی چیزیں ہوں گی، اسباب ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یا امت کے پاس اسباب ہوں گے تو امت کامیاب ہوگی. بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس میں موجود ہو اور اعمال تمہارے پاس میں نہ ہو تو کامیابی نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں آ سکتی. کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے اندر سے نکلنے والے اعمال کے اوپر رکھا ہے. اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے سورج کی روشنی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا، خارجی چیزوں کا، باہر کی چیزوں کا نفع اور نقصان سمجھ میں آتا ہے، سورج چاند کی روشنی سے
اور ان لائٹوں کی روشنی سے ظاہر کا نفع اور نقصان سمجھ میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایک اندر کی روشنی ہوتی ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو نسبت اللہ کی نسبت کہتے ہیں، جس کو نور ہدایت کہتے ہیں، جس کو نور ایمان کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں صرف اور صرف، اللہ نے یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں کیا۔ قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والے تو اللہ ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہدایت ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قبضے کے اندر رکھی ہے۔ اتنی ضروری ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے دین کے اندر، ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اس سے دعا منگوائی گئی۔ ہر نماز کے اندر ہر نمازی دعا مانگتا ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، ہر نمازی سے یہ دعا منگوائی، اس لیے کہ ہدایت جو حاصل ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے، ایک دعا سے، ایک مجاہدے سے، مجاہدے سے اور دعا سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو مجاہدہ کرے گا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہم ان کو کیا دیں گے؟ ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مجاہدے سے ملے گی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں محنت کرنے کو، مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف کرنے کو، مجاہدہ کہتے ہیں محنت اور مشقت کرنے کو، مجاہدہ کہتے ہیں قربانیاں دینے کو۔ اس لیے یہ بات بتائی چاہیے کہ ہدایت جو ملے گی وہ ایک تو مجاہدے سے ملے گی اور ایک دعا سے ملے گی۔ دین کی محنت کے لیے یہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دین کی محنت بتائی، اور یوں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ رات کی محنت بتائی۔ ادھر آپ مجاہدہ کریں، ادھر آپ اللہ سے دعا مانگیں، دونوں چیزیں جب ملیں گی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ مجاہدہ بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے۔ اب مجاہدہ کس کو کرتے ہیں؟ مجاہدہ نفس کے خلاف کرنے کو کرتے ہیں، نفس کے خلاف کرنے کو، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہنا، اپنے نفس کو سنبھالتے رہنا کہ یہ نفس ہمیں کیا کرواتا ہے؟ آسانیوں کے اندر لگواتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر محنت اور ہر قربانی مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ وہ محنت اور وہ قربانی مجاہدہ کہلائے گا جو اللہ کے حکم پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق ہو، اپنی جان اور مال کو دوسروں پر لگانے کے لیے ہو، اپنی جان اور مال کو دوسروں کی جان اور مال بنانے کے لیے ہو۔ اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے۔ کہنا سننا تو اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر آئے کہ بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے دین زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے قربانیاں دی ہیں، ہر زمانے میں مجاہدہ کروایا گیا ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لیکن نبیوں کے بھیجنے کا جو موضوع اور مقصود وہ معجزہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ مردوں کو زندہ کر دے، اس لیے نہیں بھیجا کہ نابینا کو شفا دے دے۔ یہ سب کام تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے اللہ نے کروائی۔ یہ معجزہ ہے، یہ موضوع نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے آپ کو بھیجنے کا، بلکہ موضوع اور مقصد تو آپ کو بھیجنے کا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھلانا، دین کا راستہ بتلانا۔ اور اس کے لیے آپ قربانیاں لگی، آپ کی قربانیاں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قربانیاں لگی۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی کیسی قربانیاں لگی۔ دین تو زندہ ہی قربانیوں سے ہوا۔ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر ہے کہ ایک ایک قربانی دینا اور ایک ایک قربانی دیتے رہنا۔ ایک آدھ مسئلے میں قربانی دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی دیتے دیتے چھت کے اوپر پہنچ جانا، قربانی کی منزل کے اوپر پہنچ جانا، انتہا کے اوپر پہنچ جانا، یہ مقصود ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ ایک مرتبہ 4 مہینے تک یہ قربانی دے دی، ایک مرتبہ بیرون جا کر کے آگے قربانی دے دی، ایک مرتبہ چلے میں جا کر کے آگے قربانی دے دی، نہیں،
یہ نہیں قربانی دینا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ قربانی دیتے رہنا، قربانی دیتے رہنا، اپنے آپ کو اعمال کے اندر چلاتے رہنا، اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگا کر کے رکھنا۔ شروع کے اندر عرض کیا تھا کہ اعمال یہی ہدایت کا اور یہی دین کی زندگیوں میں آنے کا ذریعہ ہے۔ جمعرات کا جو اجتماع ہوتا ہے یہ مسجد وار جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے کہ ہفتے پر ہم نے جو محنت کی ہے اس کا نچوڑ یہاں پر نکلے۔ مسجد وار جماعتیں بنا کر کے اپنی اپنی مسجد سے جماعتیں بنا کر کے اس طریقے سے ہم 4 مہینے کی جماعت بناتے ہیں، اس طریقے سے ہم سندے کی جماعتیں بناتے ہیں، اس طریقے سے ہم 3 دن کی جماعتیں بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعرات کے دن ہفتہ واری اجتماع کے دن مسجد وار جماعتوں کی شکل میں اثر سے اشراق تک جمعرات میں آنے کا اہتمام فرمائیں، یہ مقصود ہے۔ اور یہاں پر آ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا کیا اور کیسے کیا اور کیسا ہمیں کرنا چاہیے، کیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہم یوں سمجھیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے اور ہمیں کوئی تسبیح مل جائے اور ہم جو ہے نا دعوت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہاں پر تو وہی اعمال ہیں، وہی بنیادی اعمال ہیں جو اعمال مساجد ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں ہمارے بڑوں۔ انہی کے اندر ہماری تربیت ہے، انہی کے اندر مجاہدہ ہے، انہی کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ میں بٹھانا، یہ نہیں کہ میرے تو بیرون لگ گیا تو میرا تو 4 مہینے لگ گئے، اب مجھے مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجاہدہ ہے، وہ نفس کے خلاف ہے، وہاں پر تربیت ہے۔ جو آدمی یہ سمجھنے لگ جائے گا اور جب یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ مجھے تعلیم میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گشت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن سے اس کی ترقی رک جائے گی۔ اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنا کر کے رکھیں۔ یہ میرا مسجد کا عمومی ابھی مشورہ تھا مفتی رفیق صاحب، بڑی اہمیت کے ساتھ میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں فجر کی بات میں انہوں نے یہی بات کہی کہ نفس کے خلاف اور نفس کے اوپر سب سے زیادہ زور پڑنے والا عمل وہ عمومی گشت ہے، وہ عمومی گشت ہے، اپنی مسجد کا عمومی گشت ہے۔ باہر بیٹھ کر کے بیان کرنا اور باہر بیٹھ کر کے لمبی ملاقاتیں کرنا اور باہر گھوم پھر کر کے تشکیلیں کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنے مسجد کے عمومی گشت کے اندر اس کا پابند بنانا اور متکلم بن کر کے محلے کے اندر چل پھر کر کے دعوت دینا، ہاں یہ نفس کے اوپر سب سے بھاری عمل پڑتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں نا باہر بیٹھ کر کے بیان کرنا تو آسان ہے کہ کون جانتا ہے مفتی صاحب کے معاملات کیسے ہیں، کون جانتا ہے کہ حضرت کیسے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر کے پاس میں اپنے پڑوسی کو دعوت دینے کے لیے جائے گا تو پھر اس کے نفس کے اوپر بھار پڑے گا، جو اس کا پڑوسی جانتا ہے کہ اس کا معاملات کیسے ہے۔ جب وہ اپنے محلے کی دکانوں پر جن کا اس کا کرایہ باقی ہے یعنی لین دین باقی ہے ان کے اوپر جا کر کے جب ان کو دین کی دعوت دے گا تو پھر نفس کے اوپر وزن پڑے گا کہ ہاں یہ تو خود اب دین پر عمل نہیں کرتا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ سب سے بھاری عمل اور سب سے زیادہ نفس کی اصلاح کرنے والا اور سب سے زیادہ نفس کی تربیت کرنے والا کہ عمومی گشتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے عمومی گشتوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آپ گلیوں کے اندر جا رہے ہیں، آپ بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، آپ ایک ایک کے پاس میں جا رہے ہیں اور جا کر کے کس طریقے سے ایک ایک بڑی کے اوپر، کیونکہ آپ کے معاملات درست سے ہیں، آپ کے اخلاق درست سے ہیں، آپ کا کردار درست ہے، کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو تو صادق و رمین کہا جاتا تھا، آپ کا تو اتنا دین اور اتنا معاملات مضبوط تھا کہ لوگ آپ کو سروں پر بٹھانے کے لیے تیار تھے، لوگ تو یہاں تک تیار تھے کہ آپ کہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار اور اپنا سب سے بڑا سردار اعلیٰ بنا لیتے ہیں، آپ کہیں تو ہم آپ سے دینی لڑکیاں سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ یعنی حضور کے سامنے کی ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن حضور ان ساری چیزوں کو درکنار کر کے گشت کے اندر گھوم رہے، لوگوں کے پاس میں جا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے مستغنی نہ سمجھے۔ گشت والے دن بڑے اہتمام کے ساتھ میں، گشت والے دن بڑے اہتمام کے ساتھ میں
اعمال کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، رات میں رو کر کے، تہجد پڑھ کر کے، اپنے اعمال کی پابندی کر کے، اور پھر اس لیے گلیوں کے اندر گھومنا ہے، اپنے محلے کے اندر جا کر کے دعوت دینی ہے کہ یہ دین میرے اندر زندہ ہو جائے، یہ دین میرے اندر زندہ ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، ان اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنانا، مسجد کی تعلیم کا اپنے آپ کو پابند بنانا، مسجد کے گشت کا، مسجد کی ملاقاتوں کا اور مسجد کے مشورے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مستورات کے اندر بے دینی ہے، گھروں کے اندر بے دینی ہے۔ اب دیکھیں مستورات کا ماحول دیکھیں، گھر کا ماحول دیکھیں، یہ بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ ہمیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ یہ سمجھا دے کہ بیانوں سے دین زندہ ہونے والا نہیں، بیانوں سے دین زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر گھر کی تعلیم کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ میں شروع کر دیں۔ کارگزاری کے اندر اتنے سارے 4 مہینے لگے ہوئے، اتنے سارے چندے لگے ہوئے اور اتنے سارے کام کے اندر جڑے ہوئے، لیکن گھروں کے اندر تعلیم، مشورے کے اندر پوچھے تو 2 گھر کے اندر، 4 گھر کے اندر، کہ ابھی تو ہم نے ہی اس چیز کو اہتمام کے ساتھ میں نہیں لیا ہے۔ یاد رکھ لو، کوئی ایسی سور اور کوئی ایسی پھونک نہیں ہے کہ کوئی پھونک مارے گا اور گھر کے اندر زندہ ہو جائے گا، نہیں۔ گھر کی تعلیم میری تعلیم ہے، میں اپنے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ تعلیم کو لے کر کے بیٹھوں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھوں، اپنی مشورات کو لے کر کے بیٹھوں اور انہیں سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ، انہیں سمجھاؤں اور ان کے سامنے تعلیم کروں۔ رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ گھر کے اندر تعلیم کرنا یہ بھی نفس کی اصلاح کرنے والا عمل ہے۔ اپنے گھر کے اندر تعلیم کرنا یہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا عمل ہے، اس لیے کہ جب گھر کے اندر تعلیم کرے گا تو پھر بیوی سے لڑے گا کیسے؟ بیوی سے لڑے گا تو تعلیم کرے گا کیسے؟ بیوی کو غصہ کرے گا تو تعلیم کرے گا کس کے ساتھ میں کرے گا؟ تو نفس کے اوپر سب سے زیادہ یہ بات ڈالنے والا اور اپنی اصلاح و تربیت کرنے والا یہ اپنے گھر کی تعلیم کا عمل، کہ میں خود اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو لے کر کے بیٹھوں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھوں، اور جب میں انہیں دین کی بات بتاؤں گا اور جب میں انہیں اخلاق کی بات بتاؤں گا، کردار کی بات بتاؤں گا، تو سب سے پہلے بات تو میری طرف لوٹ کر کے آئے گی کہ آپ تو نہیں کرتے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کی ہم نیت کر لیں کہ اپنی مسجد کے گشت کو، اپنے گھر کی تعلیم کو، اپنی ملاقاتوں کو اور اپنے سہ روزہ کو اور اپنی گشتوں کو، ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں۔ یہ قربانی کے ساتھ ان اعمال کے اوپر چلنا ہے۔ قربانی نہیں کہ من میں آیا تو کر لیا اور من میں آیا تو چھوڑ دیا، اس کے اوپر یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ تو سہولتوں کے ساتھ چلنا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ سہولتوں کے ساتھ میں، آسانیوں کے ساتھ میں باطل پھیلتا ہے اور مجاہد اور قربانی کے ساتھ میں حق پھیلتا ہے۔ حق تو قربانی مانگتا ہے، دین تو قربانی مانگتا ہے۔ کبھی اپنے گھر کے اندر کوئی تقاضا آئے گا اور کبھی اور کوئی تقاضا آئے گا، لیکن ان سارے تقاضوں کو درکنار کر کے ہمیں سب سے پہلے دین کے تقاضے کو زندہ کرنا ہے، میرے عمل کو زندہ کرنا ہے۔ ان اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی تربیت رکھی ہے، ان اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ترقی رکھی ہے۔ ہمارے کان شوقین ہو گئے بیانوں کے سننے کے، اور ہماری زبانیں عادی ہو گئی بیان لمبے لمبے کرنے کے، اور ہمیں مزہ آنے لگا لمبے لمبے قصوں کے اندر، اور ہمیں مزہ آنے لگا لمبے لمبے واقعات کے اندر کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں کے ساتھ ایسا ہوا اور فلاں کے ساتھ وہ ہوا۔ ان واقعات کو چھوڑ دیں اور اپنے ان اعمال کے اوپر آ جائیں جو دین کو سادگی کا نام ہے۔ دین سادہ ہے، سادگی چاہتا ہے، دین سادہ ہے اور سادگی چاہتا ہے۔ سادگی کے ساتھ میں موٹی موٹی باتیں کرنے والے ہم بنے، دین کے بنیادی اعمال کو زندہ کرنے والے اور ان کی دعوت دینے والے بنے۔ اپنے بیانوں کو سادہ بنائیں، اپنی بات چیت کو، چاہے وہ گشت کی بات چیت ہو اور چاہے اور کوئی بات چیت ہو، ان کے اندر موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کی روایتیں بیان کرنے کی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے کی۔ ہم تو سیدھے سادے اور ہمارا کام سیدھا سادہ اور ہماری باتیں سیدھی سادی کہ بھائی دین پر چلنے میں کامیابی ہے
اور دین پر نہیں چلنے میں ناکامیابی ہے. میں نے شروع کے اندر یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے کامیابیوں کا حصول دین کے زندہ ہونے پر رکھا ہے اور ناکامیابیوں کا حصول دین کے زندہ نہ ہونے کے اوپر رکھا ہے. جتنا ہم دین کے لیے قربانیاں دیں گے اتنا ہی دین زندہ ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہنا. دونوں چیزیں ضروری ہے. جہاں پر مقامی اعمال ضروری ہے وہیں پر اللہ کے راستے کا خروج بھی ضروری ہے. جہاں مردوں کا کام ضروری ہے وہیں مستورات کا کام بھی ضروری ہے. بلکہ حضرت تو اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے کام سے اتنا نفع اور اتنا امید میں نہیں ہوں جتنا مستورات کے کام سے. اور مستورات کے کام کے لیے سب سے آسان ترتیب گھروں کی تعلیم ہے کہ گھروں بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی دکھلاوے کے اور بغیر کسی اعلان اور اشتہار کے اگر ہم پابندی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر اور اپنے محلے کے گھروں کے اندر تعلیم کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ معاشرے کے اندر سدھار آئے گا. اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے والے بن جائیں، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اپنی مسورات کا وقت لگوا کر کے اور ان کو تعلیم کے ساتھ میں جوڑ لیں اور اس بات کی فکر کر لیں کہ ہماری مسجد میں اور ہمارے محلے میں ہفتے والی تعلیم کے ساتھ مسورات کا تعلق جڑ جائے. ہمارے بستی میں اور ہمارے محلے میں کوئی ایسا گھر نہ بچے جہاں پر مسورات کی جماعت کا قیام نہ ہوا ہو. ہر گھر کے اندر مسورات کی جماعت کا قیام کروائیے. یہ نہیں کہ چند گھر ہیں انہی گھروں کے اندر، بلکہ جب مسورات کی جماعت آئے تو جن گھروں کے اندر قیام ہو چکا ان کے آگے سے کروائی. بڑی قربانیوں کے ساتھ میں اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. ہم جب کارگزاریوں کے اندر بیٹھے توجہ کے ساتھ میں سنیں کہ کیسی کارگزاریاں اور کیسی مسورات کی جماعتیں، مردوں کے لیے مسورات کی جماعتیں ایسی قربانیاں دے کر کے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں اور ایسے علاقے منتقل ہو رہے ہیں اور وہاں پر جا رہی. بڑے اسی میں کہا ابھی جو ہمیں حضرت جی کا اجتماع ملا ہے، اللہ اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے. اس کا بڑا مقصد نے بیان فرمائے کہ اس کا بڑا مقصد بنجر کو توڑنا ہے. اس کا بڑا مقصد بنجر کو ختم کرنا ہے. تو بڑا مقصد بنجر کو ختم کرنا ہے. بزرگوں دوستوں عزیزوں، پہلے میں اپنا بنجر ختم کروں، اپنی ذات کا بنجر ختم کروں، اپنے گھر کا بنجر ختم کروں، اپنی مسجد کا بنجر ختم کروں. میرے گھر کے اندر دین زندہ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر میرے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، میری مسورات نماز نہیں پڑھ رہی، میرے بچے دین سے دور ہے. ان کا میں بنجر ختم کر کے کوئی دین پر لانے والا بنوں. اتنا زمانہ مجھے تبلیغ میں لگے ہوئے ہو گیا لیکن میری انفرادی اعمال کی پابندیاں نہیں ہے، میری تسبیحات کی پابندی نہیں ہے، میری تہجد کی پابندی نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، صف اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، میرے معاملات، میرے اخلاق، میرا کردار درست نہیں ہے. تو کون سا وقت آئے گا بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ اچھا موقع ہے ہم یہ کریں سب سے پہلے اپنا بنجر ختم کرنے کی، اپنے گھروں سے بنجر ختم کرنے کی. بنجر ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو زندہ کرنے کی نیتیں کریں، اپنے آپ سے نیتیں کریں، اپنے گھر والوں سے نیتیں کریں، اپنے محلے والوں سے نیتیں کریں اور اس چیز کو اپنے آپ کے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر اور اپنی مسورات میں، اپنے محلے میں زندہ کریں. کہ دین زندہ ہوگا تو ہی بزرگوں دوست عزیزوں یہ ساری پھر پریشانیاں دور ہوں گی، پھر حالات یہ درست ہوں گے، پھر یہ پریشانیاں ختم ہوگی. اس لیے سب سے پہلے اس بنجر کو ختم کریں. دوسری بات، اپنے آپ کو اعمال کے اندر آگے بڑھائیں. میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مسورات ایسے گاؤں کے اندر اپنے شہر کی جماعتیں جا کر کے آنے کی ہے، ایسے گاؤں کے اندر اور ایسے دیہاتوں کے اندر جہاں مکان پکے نہیں ہیں، کچے مکان ہیں، بیت الخلا صحیح نہیں ہے، کوئی ایک مکان یہاں پر ایک مکان وہاں پر، اور ایسی کارگزاریاں آ رہی ہے سامنے. اتنی قربانیوں کے ساتھ مسورات اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے. بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہمارے پاس میں کوئی گزر نہیں بچے گا قیامت کے دن. اللہ مقابلے کے اندر کھڑا کر دیں گے. اللہ مقابلے کے اندر کھڑا کر دیں گے کہ تیرے پاس ہی گزر، تیرے پاس ہی گزر. ان کے پاس نہیں تھا، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی دربار تھا. یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے کیسے نہیں نکل سکتے تھے. اس لیے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایک اپنے گھر کا مسئلہ اور ایک امت کا مسئلہ. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر ہے کہ دو مسئلے ہیں، ایک میرے گھر کا مسئلہ ہے، ایک امت کا مسئلہ، امت محمدیہ کا مسئلہ ہے. اس شخص کی نظر میں
فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نظر میں امت کا مسئلہ اپنے گھر کے مسئلے سے بھی چھوٹا ہے وہ کیا کام کرے، وہ کیا کام کرے کہ میرے بیوی بچے بھوکے، میرا گھر، میرے بیوی بچے، ان کے اوپر اگر نظر رکھے گا وہ کیا دین کا کام کرے گا۔ امت کا غم جس کی نظر میں کوئی ہے نہیں، امت کا مسئلہ جس کی نظر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس سے اللہ دین کا کام نہیں لیں گے۔ اس لیے بتایا کہ امت کے بے دینی کے درد اور غم کو اپنے دل کے اوپر سوار کر کے، اپنے ذہن اور دماغ کے اندر بٹھا کر کے قربانیوں کے اندر آگے بڑھے۔ ہماری قربانیاں لگے گی تو دین زندہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، قربانیاں دوسرے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قربانیاں ہماری لگے گی اور دین دوسری جگہ زندہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کیسے قربانیاں لگی، کیسے قربانیاں لگی۔ آپ نے اپنی پوری قربانی لگا دی، اپنے گھر والوں کی قربانیاں لگا دی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے کسی ازواج مطہرہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، حارث حضرت عباس آئے، بچے جوان ہیں، شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نکاح کرنے کے لیے خرچہ نہیں ہے، حضور کے پاس آئے کہ زکات کے شعبے کے اندر کام ہے، زکات کے شعبے کے اندر کام ہے، ہمارے بچوں کو وہاں لگا دیں تاکہ ان کی کچھ آمدنی ہو جائے، کچھ نکاح کا سامان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے کانوں کے اندر جب یہ بات پڑی، حضور آسمان کی طرف، چھت کی طرف دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ امت کے اندر ایک ذریعہ زکات کا تھا، میں نے اپنے خاندان پر وہ بھی بند کر دیا، سید کے لیے زکات دینا منع کر دیا۔ حضور دیکھتے رہے کافی دیر تک، چھت کی طرف دیکھتے رہے، گویا یہ سوچ رہے ہوں گے، کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ عباس خالی سوچنے لگے کہ شاید حضور اس کی اجازت نہیں دیں گے، واپس جانے لگے۔ امہات المومنین میں سے کوئی تھی، انہوں نے خبز کا حصہ ان کے پاس میں آیا ہوا تھا مال غنیمت میں سے، وہ اس کو دیا اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا۔ حضور نے ساری قربانیاں لگائی ہے، اپنے داماد سے کہہ دیا اپنا گلا کٹوا لینا لیکن دوسرے کا گلا مت کٹنے دیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کئی دنوں سے معاشرے کے اندر ہے اور کئی دنوں سے قید کے اندر ہے، بیوی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور خود نے روزے کی نیت کر لی کہ رات کے اندر خواب دیکھا کہ حضور آپ کی امت نے بڑا پریشان کیا ہے، حضور نے فرمایا کل آ کر کے ہمارے ساتھ میں کر لیں۔ اتنی قربانیاں لگوا دی حضور کو دوست عزیزو، اپنے گھر کی، پورے خاندان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم دیکھیں جیسی قربانیاں لگی ہیں، اس لیے ہم یہ سوچیں کہ قربانیاں تو دوسرے دیں اور دین ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائے، یہ صحیح ہوگا۔ قربانیوں کے اندر تو ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کسی ایک آدھے مسئلے کے اندر قربانی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی دیتے دیتے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ایک قربانی دینا اور ایک قربانی دیتے رہنا، جب تک ہم اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہنا، اپنے آپ کو قربانیوں کے اوپر لے کر کے آنا اور اپنے آپ کو اعمال کے اندر آگے بڑھانا، یہ ساری چیزیں جب ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گی اور ہمارے نظر میں میرا گھر کوئی چیز نہیں، میری بیوی بچے کوئی چیز نہیں، میری ذات کوئی چیز نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ شبدوں سے نہیں ہوگا۔ میں یہ سوچوں کہ میں گھر بنا لوں، میں مال کما لوں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، مسئلے تو قربانیوں سے حل ہوں گے اور قربانی دینے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اپنی جان مال جن لوگوں کا بیرون لگ چکا ہے، جن لوگوں کا بیرون سفر ہو چکا ہے اور بیرون سفر ہونے کے بعد میں 2 سال ہو گئے ہیں، ایسے حضرات کھڑے ہو کر کے نیت کریں کہ ہر تیسرا سال ترتیب یہی ہے، ہر تیسرا سال